عزیز دوستو، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بابرکت محفل عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تو صحبت نہ اختیار کر لیکن مومن کی۔ یہ صحبت قسمت والوں کو ملتی ہے، نیک لوگوں کی بڑی علامات ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ من ذکرکم واللہ رؤیتہ، اللہ والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ان کی وضاحت کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اور حقیقت بات ہے پاس بیٹھنے والوں کو بڑا سکون آتا ہے۔ کاش اس کا اندازہ ہم لگا سکتے، ان کے دلوں میں اللہ نے کتنا سکون رکھا ہوگا۔ اکثر لوگ پاس بیٹھ کے چند گھڑیاں بیٹھ کے آتے ہیں، کہتے ہیں بڑا سکون ہوا ہے دل کو، تو اللہ نے ان کے دلوں میں کتنا سکون نازل کیا ہوگا، کس قدر ان کو سکون دیا ہوگا۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے تو فرمانے لگے کہ اگر ان دھاریوں کو پتہ چل جائے، ان راجوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ان گدی نشینوں کے دلوں میں سکون کتنا ہے، تو یہ تلواریں لے کر آ جائیں اور ہمارے جگرے چیر کر اندر سے یہ سکون کی تلاش کرنے لگے۔ اتنا سکون اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری نشانی وَزَادَ فِي عَمَلَكُمْ مَنْطِقُهُ، کہ جس کی بات سے انسان کو نفع پہنچے، اللہ والوں کی باتوں سے انسان کو نفع پہنچتا ہے، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے دیکھے گناہگار گناہوں میں لطفے ہوتے ہیں، ہر وقت سوچ یہ گناہ کی ہوتی ہے، لیکن جب کسی اللہ والے کے پاس آتے ہیں زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، بہار آ جاتی ہے زندگی۔ کاش اللہ ہمیں بھی یہ فرصتیں نصیب فرمائے، ہمیں بھی کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے، ہماری زندگیاں بھی تبدیل ہو جائیں۔ تیسری وَذَكَّرَكُمُ الْآخِرَةَ عَمَلُهُ، کہ جب ان کی صحبت اختیار کرتا ہے انسان تو آخرت کی رغبت انسان کو آ جاتی ہے۔ ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو سن کر آخرت کی طرف انسان کی جو ہے وہ محبت بڑھتی ہے اور دنیا کی طرف سے محبت کم ہوتی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ان سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صحبتیں بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ والوں کو دیکھنے سے انسان کے دل کی جو گرہ ہوتی ہے نا وہ کھل جاتی ہے۔ یہ گرہ کیا ہے؟ جس طرح آج سمجھنا بہت آسان ہے، ہمارا نماز کو جی نہیں چاہتا، بطور مجبوری آ جائیں تو نماز میں جی نہیں لگتا۔ پہلے نماز کو جی نہیں چاہتا، نماز پڑھنے لگ جائیں تو نماز میں جی نہیں لگتا۔ قرآن کی تلاوت نصیب نہیں ہوتی، سالوں سال گزر جاتے، تہجد نصیب نہیں ہوتی، کوئی نیک بات سننی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ موبائل ہے نا کہ آج کل ہر ایک کے پاس دیکھ لینا، وہ جب مزاق کی ہے کوئی اور ایسے ڈرامے ہیں تو وہ بڑے شوق سے بعض اوقات ایک کو دو تین بار سنتے ہیں، خوب سمجھنے۔ تو کوئی مولوی آ جائے، کوئی قرآن کی تلاوت آ جائے تو کیا صورتحال ہوتی ہے؟ یہ ہمارے دلوں پر گرہ لگی ہوئی ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس کو کھولنا ہے، مرنے سے پہلے کھولنا ہے۔ اللہ کرے یہ گرہ کھل جائے، ہمیں بھی اللہ کرے راتوں کو اٹھنا نصیب ہو جائے، اللہ کرے ہمیں بھی ذکر میں لذت نصیب ہو جائے، اللہ کرے ہمارا بھی ہنگ اللہ کرنے لگ جائے۔ تو اس گرہ کھولنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ذکر اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا،
اس سے انسان کی یہ دل کی جو گرہ ہوتی ہے یہ کھل جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری چیز لقاء اولیاء اولیاء کرام، اللہ کے جو دوست ہیں ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے ملاقات کرنا، ان کا دیدار کرنا، ان چیزوں سے انسان کی گرہ کھل جاتی ہے۔ نمبر چیز کلام الحکماء، یعنی دانا لوگوں کی باتوں کو سننا۔ اللہ والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ایسی ایسی بات سناتے ہیں کہ جو انسان کی زندگیاں تبدیل کر دیتی ہے، دل سے بات نکالتے ہیں، دل میں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ ان کو ملکہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ ہم ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہم پہ احسان کیا۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، پہلے حضرت ہمارے پاس ہر 2 مہینے بعد آتے تھے، اس مرتبہ غالباً 4-5 مہینے بعد آئے، تو اکثر اس طرح ہوتا ہے۔ کیوں؟ میں نے تو یہ سوچا ہے، پتہ نہیں آپ نے یہ سوچا یا نہیں سوچا، لیکن آج سوچ لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایک نعمت عطا فرماتے ہیں، اس نعمت کی ہم نہ قدری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہم سے چھین لیتے ہیں۔ قانون ہے، ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے علاقے میں ہمیں یہ نعمت دی، محفل ذکر کی۔ جہاں یہ محفل ہوتی ہے ذکر، وہاں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اس طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر وہاں بے حیائی کے اڈے ہوں، فحشی ہو، ہر چیز ہو، گناہ ہی گناہ ہو، کبھی کبھی ایک ذکر ہو جائے نا، وہ ساری گندگی کو وہ محفل بہا کر لے جاتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ اللہ کا عذاب اس طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن جب ایک اللہ والا وہاں آتا ہے، اللہ اللہ کرا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے پورے علاقے سے اپنی ناراضگی کو، غصے کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی تھی، شاید میں اور آپ اس کی قدر نہ کر سکیں، حقیقت بات کہہ رہا ہوں، شاید یہ قدر نہ کر سکے۔ دور جانا، پہلے دور میں یوں ہوتا تھا کہ انسان اپنی اصلاح کے لیے دور دور جاتا تھا، اپنا گھر بار چھوڑتا، اپنا جو ہے پیدل سفر ہوتے تھے بڑی مشکل سے، پھر خانقاہوں میں جاتے، وہاں وہ مہینہ مہینہ رہتے، کئی سالوں بعد ملاقات ہوتی، یا اسی طریقے سے جا کر رہتے مہینہ مہینوں کے حساب سے، تو اپنی اصلاح کے لیے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اتنی پروانی کر دی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھیں مال کی بہتات ہے، دین کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ الحمدللہ ہماری مساجد آباد ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو ہمارے مسجدوں میں، محلوں میں بھیج رہا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کی جو ہے آپ اصلاح کرو، ان کو ہدایت کی بات سناؤ اور ان کو جہنم سے ڈراؤ، جنت کی خبری دو۔ یہ ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں فرصت نہیں ہوتی کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی مجلس میں بیٹھیں اور ہم جو ہے ان سے استفادہ حاصل کریں۔ تو بہرحال جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، میں نے ایک ایک کے پاس بھی گیا ہوں، اعلانات بھی کیے ہیں، بچوں کے ذریعے بھی جو بڑے تھے میں نے ان کی بھی ڈپٹی لگائی ہے کہ الحمدللہ آواز پہنچانا یہ میرا کام تھا، اب لانا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محفلیں، یہ برکتیں بار بار نصیب فرمائے۔ اب میں آپ کے اور حضرت کے درمیان زیادہ نہیں ہونا چاہتا، اب میں دعوت دیتا ہوں پیر طریقت رابر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا پیر خواجہ فیاض احمد نقشبندی صاحب کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں اور اپنے خوبصورت الفاظ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔